بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اتقى۔ ساتھیو، سورہ نجم کی جو وضاحت چل رہی تھی، آج یہ اس کی چوتھی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد اس کے کہ مشرکین کے باطل معبودوں کا ذکر فرمایا، جن معبودوں کے بارے میں مشرکین کا دو عقیدہ تھا۔ ایک عقیدہ تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے لیے ان کے یہاں بہت سے غلط تصورات پائے جاتے تھے۔ بعض تصورات تو ایسے تھے کہ جن کا ذکر انسان بہت قبیح سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے جنسی تعلقات قائم کیا، اس کے صلے میں فرشتے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی لیے انہیں اللہ کی بیٹیاں کہنے لگے، اور انہیں اللہ کی بیٹیوں کے نام انہوں نے بہت سے اپنے معبودوں کے بھی رکھ لیے تھے، اور پھر ان معبودوں کے بارے میں دوسرا ان کا تصور یہ تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی سفارش کریں گے۔ انہی دو باتوں کی تردید اور پھر مسلمانوں کو اور کافروں کو تنبیہ، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہدایت کے طور پر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، انہی کا ذکر ان آیات میں ہے، جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، یعنی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ جیسے بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں بھی کتنا بول کر کے بسا اوقات کثرت مراد لی جاتی ہے، اور یہی کتنے بول کر کے بسا اوقات سوال ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ارے ہمارے تو کتنے ہی ایسے دوست ہیں، ہمارے پاس تو ایسی کتنی رقم موجود ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کثرت ہوتی، یعنی بہت سے ہمارے دوست موجود ہیں۔ تو یہاں بھی کم یعنی کتنا یہ بول کر کے کثرت مراد لی گئی ہے، یعنی فرشتوں کی بہت زیادہ کثرت ہے جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمان میں، آسمان کا ذکر فرمایا، یعنی جو دنیا کے مقابلے میں ظاہر بات افضل ہیں۔ دنیا کے جو عام باسی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا ہی میں رہنے والے جو انبیاء علیہم السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ جنس کے لحاظ سے فرشتوں سے افضل ہے، لیکن عموماً جو افراد ہیں ان کے مقابلے میں ظاہر بات فرشتوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمان میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش، ان کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی۔ لا تغنی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اصل میں اغنا یغنی کے معنی ہوتا ہے مالدار کرنا اور بے نیاز کرنا، تو بے نیاز نہیں کرے گی معنی ہے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی نہ تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اگر تمہیں کوئی ضرر لاحق ہونے والا ہے تو وہ ضرر تم سے دور ہو سکتا ہے۔ تو وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمان میں، یعنی بہت زیادہ آسمان میں جو فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی، یعنی ان کی سفارش سے نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، اس دنیا کے اندر نہ پہنچتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں پہنچے گا، اور نہ ہی تم سے ان کی شفاعت سے کوئی ضرر اور کوئی نقصان دور ہو سکتا ہے۔ یہی معنی ہے لا تغنی کا، یعنی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو لا تغنی شفاعتہم،
ان کی سفارش جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بلکہ ہمارا ایک اسلامی عقیدہ بھی ہے شفاعت کا، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی شفاعت مؤمنین کو نصیب ہوگی۔ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں کہ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کسی کام آنے والی نہیں ہے، الا مگر، من بعد اس کے کہ ان یأذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے۔ ان کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سفارش کی اجازت دے دے، اور اس کو جس کے لیے چاہے، لمن یشاء، جس کو چاہے اجازت دے دے، ہر ایک کو اجازت نہیں ملے گی، ویرضا، اور جس کو پسند کرے، جس کے بارے میں وہ یہ پسند کرے کہ ہاں اسے یہ سفارش ملنے والی ہے۔ آیت کا مفہوم اصل میں بالکل واضح یہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرشتے ہیں جو تمہارے ان لات سے، تمہارے ان عزا سے، تمہارے ان منات سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ تو پتھر کے تم نے اسٹیچو بنا کر کے رکھے ہیں۔ وہ فرشتے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جن کی صفات اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ عباد مکرمون، وہ بڑے شریف بندے ہیں، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لیتے، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے۔ تو وہ فرشتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش مبارک کو اٹھانے اور تھامنے کے لیے جن کو چن رکھا ہے، وہ فرشتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے، اتنے اونچے مقام کے ہونے کے باوجود بھی وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر سفارش کریں گے تو بلا شرط ان کی کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ سفارش قبول کب ہوگی؟ اس وقت قبول ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ ہاں اب تم سفارش کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اجازت سے جن لوگوں کو خاص کرے گا وہ لوگ سفارش کریں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں خاص کر دے گا، حد متعین کر دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، یعنی تمہیں سفارش کا مطلقاً سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جب وہ یہ فرشتے اتنی اہمیت کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حامل ہونے کے باوجود بھی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً سفارش کی اجازت نہیں دی ہے، سفارش کا حق اور ملکیت اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اپنے یہ لات اور یہ منات اور یہ عزا اور یہ جو تم لوگوں نے اپنی طرف سے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نازل نہیں کی ہے، ان کی سفارش کے جو تم لوگ امیدوار ہو، ان کی سفارش کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس آیت کے سلسلے میں دو علمی باتیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں، اور وہ بھی اشارہ کرتے ہوئے تفصیل نہیں، ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ پہلی علمی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں شفاعت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ایک تو یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں یہ فرمائی ہے کہ شفاعت ہوگی، کی جائے گی، شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اوپر نظر رکھ کر کے چند باتوں کو عقیدے کے طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، چاہے جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، نہیں سورہ بقرہ میں ہے نا کہ اِنَّا لِلَّهِ، سورہ آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جی
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، اس میں سے تم خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے، وہ دن پہنچ آئے، یعنی قیامت کا دن، جس دن نہ ہی کوئی شخص کوئی چیز خرید کر کے لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو ہدیہ دے گا، لا بیع ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی وہاں کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اسی طریقے سے سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، نعوذ باللہ من ذلک، سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ کے پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سفارش کی نفی کی ہے، سفارش کی نہی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو حالت کفر پر مرے ہیں، جیسے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے نہ وہاں پر کوئی دوست ہوگا جس کی دوستی کام آئے، ولا شفیعین، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات قبول کی جائے۔ تو جہاں پر قرآن اور حدیث میں شفاعت کی نفی پائی جا رہی ہے، وہاں شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا جو لوگ حالت کفر کے اوپر مرے ہیں، یا جن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی اجازت نہیں دے گا۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کو ثابت کیا ہے، وہاں پر شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 شرطیں متعین کی ہیں۔ ان 3 شرطوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک علمی چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حشر کے میدان میں یا جنت اور جہنم میں داخلے تک کسی کو کوئی بھی آدمی اس وقت تک، یعنی شفاعت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت نہ ہو جائے۔ ضروری یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ طرف سے شفاعت کرنے والوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا، لوگ پرصراط پر سے گزر جائیں گے، تو وہاں آپ نے بیان فرمایا وَتَحُلُّ الشَّفَاعَةُ، اور شفاعت اب حلال ہوگی، گویا شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک لوگوں کی طلب کے اوپر سفارش نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں آپ حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کے سجدہ کریں۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ آپ 1 ہفتے تک سجدے میں گرے رہیں گے، اور اس سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حمد و ثنا کے ایسے کلمات آپ پر الہام کرے گا، القا کرے گا، جو آج اس دنیا میں اتنے پیارے اور اتنے عمدہ اور اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ کلمات آپ کو یا کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ تو ان حمد و ثنا کے کلمات کو پڑھ کر کے، ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل یسمع واشفع تشفع، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہیے، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سفارش اس وقت ہوگی جس شفاعت کا ثبوت ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں، اس وقت جبکہ پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت جس کو دے،
یہ نہیں کہ شفاعت کا وقت ہو گیا تو جو فرشتہ چاہے، جو انسان چاہے، جو مسلمان چاہے وہ شفاعت کرے، نہیں، ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سفارش کی، شفاعت کی اجازت دے دے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نہیں، کہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شفاعت کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ نہیں، اسے مطلق شفاعت کی اجازت ہے کہ جس کی چاہے سفارش کرے اور جتنی چاہے سفارش کرے، دونوں باتیں دھیان میں رکھیں۔ دوسری بات کا ذکر کم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بیانات میں یا پڑھاتے ہوئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی اس کے لیے دو شرط ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کس کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے لیے شفاعت کی جائے گی، اور دوسری ہے کہ کتنی شفاعت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مطلقاً، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اور سفارش میں میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو شفاعت کے بارے میں یہ 3 اصول ہیں اہل سنت و جماعت کے، جن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا وقت ہو اور شفاعت کی اجازت ملے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہی شفاعت کرے گا جس کو اجازت ملے گی، اور تیسری بات وہ ہے کہ اسی کے لیے شفاعت کرے گا جس کے بارے میں اجازت ملے گی۔ اور اسی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں کہ الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ پہلی شرط کیا؟ یاذن اللہ، اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کو اللہ اجازت دے، جس نبی کو، جس ولی کو، جس فرشتے کو، حتیٰ کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اس لیے کہ وہاں اعمال بھی سفارش کریں گے۔ لمن یشاء ویرضی ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش پر راضی ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے یہ اہل ایمان کے بارے میں ہوگا، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو شفاعت کو ہم کہتے ہیں مثبتہ کہتے ہیں، یعنی وہ شفاعت جو شرعاً ثابت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں، تمہارے علم معبودوں سے بڑے اچھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں انہیں بھی مطلقاً شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ شفاعت کی اجازت وہاں پر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا۔ یہ 2 باتیں ہیں یا باتیں ہیں جو اس کو اس آیت کی تفسیر سے متعلق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات ذہن میں تھی لیکن وہ نکل گئی، بعد میں ذہن میں آتی ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے مشرکین کی بے وقوفی اور ان کی نادانی، ان کی جہالت پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ آخرت پر ایمان سے مراد جو ہے وہ 3 باتوں پر ایمان ہوا کرتا ہے۔ 3 چیزوں پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان میں داخل ہے۔ شاید اس سلسلے کلام میں ہم نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی ہو، واللہ عالم۔ پہلی بات، آخرت میں ایمان لانے پر جو چیز داخل ہے وہ کیا ہے؟ موت اور اس کے بعد قبر کی یعنی برزخی زندگی پر ایمان لے آنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان جب برپا ہوگا تو اس پر ایمان لے آنا، اور یہ بڑا لمبا مرحلہ ہے، سب سے لمبا مرحلہ شاید یہ ہو۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم پر جو ابدی زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں زنانہ نام۔ تسمیۃ الانثی یعنی انثى نام رکھتے ہیں، جیسے اللہ سے انہوں نے لات بنا لیا، عزیز سے عزا بنا لیا، منان سے منات بنا لیا، یا اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا جیسا کہ بہت سے باطل جماعت والے اور فرقے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دیویاں، صرف دیوتا نہیں بلکہ دیویوں کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ،
حقیقی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان آخرت پر ہوتا اور آخرت کے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر جو دلالت کرتے ہیں، اولا پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، آخرت میں جہاں ہر چھوٹی بڑی نیکی اور بدی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تیسری چیز، وہ جو بدلہ ہوگا آخرت میں وہ ایسی چیز ہے کہ جنت اور جہنم یہ دو گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں دونوں ابدی ہیں۔ اگر ان پر ایمان ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ پر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے غلط تصورات، ایسے غلط عقائد اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رکھتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز، قادر، قہار اور جبار اور اس قدر ہر چیز میں کامل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی کی سفارش کا اور اپنی عبادت کی قبولیت میں کسی کے سفارش کرنے کا، کسی کے وسیلے کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کا نام زنانہ نام رکھتے ہیں۔ تو گویا ان کے آخرت پر ایمان نہ لانے کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے فرشتوں کا نام زنانہ رکھا، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ وما لہم بہ من علم، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو شریعت سے ثابت ہو، یعنی نہ تو اللہ نے اس بارے میں کوئی کتاب نازل کی ہے، اور نہ ہی نبی نے ان سے کوئی اس قسم کی بات بتائی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے کوئی چیز منقول چلی آ رہی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وما لہم بہ من علم، لیکن وہ ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی، صرف وہم کے اندر مبتلا ہیں، انہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ باپ دادا سے ایک بات سنتے رہے ہیں اور اسی کو سنتے ہوئے چلے آئے ہیں، اگر اس پر کوئی دلیل پوچھو تو ان کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ وجدنا آباءنا لہا عاکفین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم یہ عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ وہم کے اندر مبتلا ہیں۔ وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر ظن اور گمان کی۔ یہاں دیکھیے ظن کے مختلف درجات ہیں، قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو بسا اوقات ظن یقین کے قریب ہوتا ہے، لیکن اسے یقین مطلقاً اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ انہیں اس کی مشاہدہ نہیں حاصل ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، یعنی یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو بسا اوقات یقین گمان وہ ہوا کرتا ہے جو بالکل یعنی ایسا نہ ہو گیا انسان دیکھ رہا ہے لیکن اس کے قریب ہے، اس کے قریب یا اس کے ہم معنی ہوتا ہے تو اسے گمان کہا گیا ہے قرآن مجید میں، گویا وہ یقین کا ہم معنی ہے۔ اور دوسرا گمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے لیے انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف وہم کے طور پر یا گمان کے طور پر وہ انسان کہہ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیز عقیدے کے معاملے میں یہ چیز مقبول نہیں ہے۔ یہ چیز کچھ احکام شرعی جو احکام ہیں خاص طور پر عقیدے کے علاوہ اعمال عبادات سے متعلق، تو اس میں تو یہ چیز چل سکتی ہے کہ اگرچہ اس پر کوئی دلیل نہیں لیکن کوئی فقیہ ہے، کوئی عالم ہے، اپنے اجتہاد سے کوئی بات وہ کہتا ہے، تو یہاں پر اس معاملے میں چل سکتی ہے، لیکن جہاں عقائد کا معاملہ ہے وہاں پر ضروری ہے کہ اس بارے میں شرعی طور پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو ما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جہاں تک ظن کا معاملہ ہے وہ حق کے مقابلے میں کسی کام آنے والا نہیں ہے، حق کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حق کے مقابلے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی علمی پہنچ ہے، ان کے علم کا معیار یہ ہے، ان کا علم یہیں تک پہنچا ہوا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یعنی جو یہ ظن ہے، ذالک من العلم ان ربک هو اعلم بمن فعارض عمن تولی، پس آپ اعراض کیجئے عمن، اس شخص سے، تولا جو اعراض کرتا ہے، کس سے؟ ہمارے ذکر سے۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد تذکیر اور نصیحت، یعنی قرآن پڑھ کر کے جو نصیحت کی جاتی ہے یا رسول جو نصیحت کرتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فعارض، اے نبی، ہمارے نبی، آپ اعراض کریں عمن، اس شخص سے، تولا جو اعراض کرتا ہے، کس سے؟ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن کو سننا نہیں چاہتا۔ آپ نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نصیحت کرتے ہیں، وہ سنی کو انسنی کر دیتا ہے۔ آپ نصیحت کرتے ہیں اور آپ کی نصیحت کو سن کر کے اپنا کان بند کر لیتا ہے۔ آپ نصیحت کرتے سمجھاتے ہیں لیکن وہ آپ کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی صورت ہے، آپ اس صورت میں کیا کریں؟ اس سے اعراض کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام سنا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں چاہے گا اس کے دل میں اس بات کو اتار دے گا۔ تو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی صفات کیا ہے؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ساتھیو، یہ آیت دعات کے لیے بھی ایک رہنما ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے جنہیں اس وقت، جن کی ساری کوشش، ان کا پورا علم، ان کی ساری صلاحیت صرف دنیا اور دنیا کی پونجی جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں کے لیے یہ آیت بہت بڑی رہنما ہے۔ وہ دعات کے لیے تو رہنما یہ ہے کہ دعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے اسوہ میں دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اب اگر ان کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دعوت کا کام اولاً نہ چھوڑیں، ثانیاً پریشان نہ ہوں، ثالثاً کسی سے اس قدر الجھے نہیں کہ ان کے الجھنے کی وجہ سے دعوت کے کام کو نقصان پہنچے اور ضرر پہنچے۔ تو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کے لیے جن کی ساری کوشش، پورا کا پورا وقت اور پوری کی پوری صلاحیت کس میں خرچ ہو رہی ہے؟ دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے تو صرف دنیا جمع کرنا چاہا ہے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہ قیمت کے لحاظ سے، دنیا آخرت کے مقابلے میں نہ وسعت کے لحاظ سے، دنیا آخرت کے مقابلے میں نہ بقا کے اور دوام کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اور آخرت کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ 5 وقتہ نمازیں جو ان کے اوپر فرض قرار دی گئی ہیں، اس کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ البتہ دنیا اور دنیا کمانے کے لیے وہ روز آنا 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے صرف کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو دنیا کے بارے میں کوشاں رہتے ہیں اور آخرت کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، یا آخرت طرف کب آتے ہیں؟ جب دنیا سے ان کو فرصت ملتی ہے تو انہیں متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کن کی صفت بیان کی ہے۔ ان کی صفت بیان کی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، ظن ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے لیے پوری کوشش کرنا اور آخرت کے لیے کوئی توجہ نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر اگر ان کا یقین ہونا جیسا یقین ہونا چاہیے، تو وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیتے، آخرت کی کمائی کے بجائے وہ دنیا کے پیچھے نہ پڑے رہتے۔
دنیا کی طرف زیادہ توجہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت سے متعلق ان کا عقیدہ بڑا کمزور ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے مقابلے میں لیجئے کہ مشرکین ہیں، جاہل لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان کا عقیدہ اپنے معبودوں کے بارے میں کیا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کوئی یقین نہیں بلکہ سنی سنی پر اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے حساب سے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے حساب سے، اگرچہ وہ آخرت پر ایمان کا دعویٰ کر لیکن صاحب دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی یہ دعا رہی ہے کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ یہ دعا جو سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہے، جسے خصوصاً اس فطرے کے دور میں ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہی کبھی ہمارے مجلس میں بیٹھیں اور یہ دعا پڑھائے بغیر ہمیں اٹھ جائیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اسی دعا میں آخر میں ہے ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ تعالیٰ، دنیا ہی کو ہماری ساری توجہ نہ بنا دے، اور دنیا کو ہماری ساری صلاحیت کا مرکز نہ بنا دے کہ ہماری ساری صلاحیت، ہمارا سارا علم دنیا حاصل کرنے کے بارے میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اعراض کرے اس شخص سے جو ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ ہمارا ذکر یعنی قرآن سے، قرآنی نصیحتوں سے اعراض کر رہا ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا ہے؟ اس نے دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی پہنچ ہے۔ ان کا علم اتنا ہی ہے کہ دنیا کے لیے کھائے پیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے بمن، اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ اس شخص کے بارے میں بھی اچھی طریقے جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کس کو ہدایت ملنی چاہیے، کس کو ہدایت پر آنا چاہیے، اور وہ کون ہے جو گمراہ ہے، جس کے لیے گمراہی اللہ نے مقرر کر دی ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں ہماری بات پہنچائیں، جو قبول کرتا ہے ٹھیک، ورنہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ آج کی مجلس یہیں تک روکتے ہیں، اب اگلی مجلس انشاءاللہ جو انہی آیات سے متعلق ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے اب اگلی آیت آپ کے سامنے، اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔